نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین۔ جٹلایا لوط کی قوم نے رسولوں کو، جٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کے عذاب سے بچتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین۔ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، جو اللہ مجھے پیغام دیتا ہے میں آپ کو امانت داری سے بغیر کمی بیشی کے پہنچا دیتا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ پس تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر۔ اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجرت۔ میں تم سے اس تبلیغ پر، اس نصیحت پر، اللہ کا پیغام پہنچانے پر، اللہ کی طرف بلانے پر کوئی میں اجرت نہیں مانگتا، تنخواہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔ نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمے۔ میرا اجر تو رب العالمین ہی مجھے دے گا، میری اجرت، میری تنخواہ تو رب العالمین ہی مجھے دے گا۔ اتأتون الذکران من العالمین۔ کیا تم دوڑتے ہو لڑکوں پر جہان والوں میں سے، سارے جہان میں سے تم لڑکوں پر بدفعلیاں کرنے کے لیے چلے جاتے ہو۔ یہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق کو چھوڑا اس وقت ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ مسلمان ہوئی تھی اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ تو پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد شام کی طرف جب ہجرت کی تو لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر سدوم بستی کی طرف بھیجا۔ سدوم بستی شہر تھا، منڈی تھی، بازار تھا۔ وہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہاں کے لوگ دنیا میں، جہان میں سب سے پہلے وہ خبیث کام کرنے والے لوگ تھے، گندا کام کہ جہان والوں نے کسی نے پہلے نہیں کیا تھا، لڑکوں سے بدفعلیاں کرنا۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین۔ کیا تم لڑکوں سے بدفعلیاں کرتے ہو جہان والوں میں سے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ۔
اور چھوڑ دیتے ہو تم جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال بیویاں ہیں، تم ان کو چھوڑ کر یہ گندا کام کرتے ہو جو حرام ہے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ہو قوم حد سے بڑھنے والے، تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ تو یہ خلاف فطرت کام، گندا کام جو اللہ تعالیٰ نے بیویاں مقرر کی ہیں حلال نکاح کے ذریعے، ان کو چھوڑ کر یہ گندی خصلت اپناتے ہو، حتیٰ کہ بیوی سے بھی یہ خلاف فطرت عمل حرام ہے۔ خلاف فطرت کام بیوی سے بھی نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ تم لڑکوں سے بدفعلیاں اور گندے کام کرتے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا اے لوط تو ہو جائے گا ضرور تو نکالے ہوئوں میں سے، ہم آپ کو اس بستی سے شہر سے نکال دیں گے۔ تو کون ہوتا ہے تبلیغ کرنے والا ہمیں، ہم جو مرضی کریں۔ تو یہ گندے کام کرتے تھے، الٹا سمجھانے والے کو دھمکی لگائی کہ آپ کو شہر بدر کر دیں گے، آپ کو ملک بدر کر دیں گے، آپ کو دیس نکالا دے دیں گے۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا اے لوط لتکونن من المخرجین، ضرور ہو جائے گا تو نکالے ہوئوں میں سے۔ قال انی لعملکم من القالین، فرمایا بے شک میں تمہارے عمل سے بغض رکھتا ہوں، میں تمہارے عمل سے بغض رکھتا ہوں، مجھے غصہ ہے تمہارے اس کام پر، میں تمہارے اس عمل کی وجہ سے بیزار ہوں، مجھے غصہ ہے، میں بغض رکھتا ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب نجات دے دے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کے عمل سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے دے، جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو نجات دے دے۔ میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، بغض رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایک حدیث میں ہے صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ جانتے ہو افضل عمل کیا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے نماز، یا اور دوسرے عمل کا نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں۔ ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور ہم عین وقت میں اسے مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، ہم عین اسی وقت میں اس سے محبت کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو محبت کے میسج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی میں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا، محبت کے کام کرنا کتنا خطرناک ہے۔ تو بغض، کسی کے برے عمل کی وجہ سے اس سے بغض رکھنا، یہ افضل عمل ہے۔ اس بندے سے بغض نہیں ہے، میں اس کے عمل سے، وہ جو گناہ کر رہا ہے، کہ کسی طریقے سے یہ گناہ چھوڑ دے اور یہ مومن بن جائے، پکا مسلمان بن جائے۔ اس کی مثال استاد اس طرح دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے، کیچڑ میں گر گیا،
بچہ کیچڑ میں گر گیا، اسے کیچڑ لگا ہوا ہے، گندگی لگ گئی بچے کو، آپ اس سے گندگی صاف کر رہے ہوں گے لیکن بچے سے آپ کو پیار ہوگا، بچے سے آپ کو نفرت نہیں ہوگی۔ یہ ہر بندہ جو ہے اس کے اندر کیا پتہ کب ایمان جاگ جائے اور کب وہ مسلمان ہو جائے، اور ہمارا کوئی پتہ نہیں، ہم کیا پتہ کب اللہ کے نافرمان ہو کے مر جائے۔ تو ہم اپنے آپ کو اچھا بھی نہ سمجھیں اور دوسرے کو برا بھی نہ سمجھیں، دوسرے کو برا بھی نہ سمجھیں، ہاں دوسرے کے عمل کی وجہ سے بغض رکھنا ہے۔ اس کو پتہ ہو کہ یہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے گناہ کرنے سے، اس کو پتہ ہو کہ میرے گناہ کرنے سے یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، تو فرمایا کہ میں تمہارے عمل سے انی لعملکم من القالین، تمہارے عمل سے میں ناراض ہوں، میں بغض رکھتا ہوں، میں بیزار ہوں تمہارے عمل سے۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو، یعنی جو مجھ پر ایمان لائے، اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، پس ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو، ان کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ ان کی لوط علیہ السلام کی 3 بیٹیاں تھیں یا 2 بیٹیاں تھیں، اور کچھ لوگ ایمان لائے تھے ان پر، وہ بھی انہی کی حویلی میں رہتے تھے، تو ایک ہی گھر تھا صرف جو ایمان لایا، باقی سارے لوگ وہ نافرمان تھے۔ پس ہم نے نجات دی اس کو اور ان کے گھر والوں ان کے سب گھر والوں کو ہم نے نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ ان کی بیوی تھی لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ جو اسی بستی والوں نے ان کو نکاح دیا تھا، وہ آخر دم تک مسلمان نہیں ہوئی، وہ کافر ہی تھی، وہ بھی عذاب کے اندر ہی رہ گئی، وہ رہ گئی پیچھے رہنے والوں میں، مگر بڑھیا وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، یعنی عذاب کے اندر وہ آ گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، تو یہ رات کو لے کر اپنے گھر والوں کو نکل گئے تھے، یہ بیوی پیچھے عذاب میں رہنے والوں میں ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا باقی لوگوں کو، باقی سارے لوگ نافرمان تھے جو یہ خبیث عمل کرتے تھے، یہ گندا عمل کرتے تھے، یہ خلاف فطرت عمل کرتے تھے، اور بیوی بھی ان کے ساتھ راضی تھی اس کام میں، اس واسطے بیوی کو بھی اسی عذاب کے اندر ساتھ چھوڑ دیا اللہ نے، اور ان کو بھی ہلاک ساتھ ہی کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے می برسایا ان پر، خاص می برسانا، ان پر بارش کی ہم نے خاص بارش، یہ پتھروں کی بارش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر ان لوگوں کی آنکھوں کو مسخ کر دیا، سارے اندھے ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کو اٹھا کر اوپر لے جا کر ان کو نیچے پھینکا، اور تیسرا ان پر پتھروں کی بارش کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح عذاب نازل کیا، اور پھر ان پر چیخ آئی جس کی وجہ سے ان کے سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ 4 قسم کی ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی قسمیں بھیجی، ان کو اٹھا کر اوپر لے گئے، ان کی آنکھیں اندھی کر دی، چیخ کے ساتھ ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور ان کے اوپر پتھروں کا می برسایا، پتھروں کی بارش کی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر ہم نے می برسایا، بہت خاص می برسانا۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس برا ہے می برسنا ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ یہ بری بارش ہوئی ان کے اوپر جن کو ڈرا دیا تھا، ہم نے پہلے ڈرا دیا تھا۔ لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے
کتنا عرصہ انہوں نے سمجھایا، چند لوگ صرف مسلمان ہوئے، باقی لوگ دھمکی دینے لگے کہ ہم آپ کو یہاں سے شہر بدر کر دیں گے، ملک بدر کر دیں گے، دیش نکالا دے دیں گے، آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو ڈرائے ہوئوں کی بارش، بڑی بری بارش ہوئی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں ہے اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ مکہ کے لوگ بھی یہ اللہ پاک کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے والے اکثر لوگ نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہ غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ جو بھی اس گندے عمل کے اندر مبتلا ہے یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں ہلاک ہونے سے پہلے یا اللہ ہدایت نصیب فرما دے اور توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ۔